میاں صاحب یہ جو دہشت گرد ہیں ان میں طالبان کا ذکر آتا ہے. طالبان کی حکومت کو تو آپ کی حکومت نے ریکگنائز کیا تھا 1997 میں, تو اس وقت یہ سوچا نہیں تھا آپ لوگوں نے کہ یہ ہم کس قسم کے لوگوں کو جنم دے رہے ہیں, کن کو ریکگنائز کر رہے ہیں, کل ہمارے گلے پڑ جائیں گے. ہم نے کیا تھا, سعودی عرب نے کیا تھا اور یو اے ای نے کیا تھا, کسی اور نے نہیں کیا. ہاں دیکھیے, لیکن یہ طالبان وہی طالبان ہیں جن سے خود امریکہ بھی پورا تعاون کرتا رہا ہے. وہی لوگ ہیں, ان کے لیڈرز جو جہاد کر رہے تھے سوویت یونین پہ, اور امریکہ نے سب سے پہلے آ کے ان کی مدد کی تھی. ہم اس مدد میں, سعودی عربیہ اس مدد میں شامل تھے. تو یہ بھی تو آپ سوچیں کہ ایسے کون سے عوامل تھے کہ جس سے یہ لوگ دور ہٹ گئے, فاصلے بڑھ گئے, اور آج ان کے خلاف امریکہ جو ہے وہ محاذ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. یہ سب چیزیں پہلے آپ ان اسباب کی بھی تو کبھی اسٹڈی کریں. میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہوں, بلکہ میں خود بھی اس کا نشانہ بنتے بچا جب میں وزیر اعظم تھا. تو میں, چاہے وہ پاکستان میں دہشت گردی ہے, دنیا میں دہشت گردی ہے, ہر قسم کی دہشت گردی کے میں سخت مخالف ہوں. لیکن وہ عوامل کیا ہیں جو ان کو اس طرح کے اقدامات کرنے پہ مجبور کرتے ہیں؟ میاں صاحب, آپ نے شروع میں بڑی خوبصورتی سے ایک بات کہی کہ جب تک امن نہیں ہوگا اس وقت تک نہ جمہوریت آئے گی نہ خوشحالی آئے گی. آج جو پاکستان ہے 18 فروری کو, اس کے بعد جو صورتحال بنے گی اور مختلف پارٹیوں کا امکان ہے کہ جیتیں گی, تو آپ اس پوزیشن میں ہیں یا اس پر متفق ہیں کہ آپ صوبوں میں اور مرکز میں مخلوط حکومتیں اور مخلوط حکومت وفاق میں بنا کر ان ٹیررزم کو, وائلنس کو, انتہا پسندی کو, غربت کو اور صوبوں کی محرومی کو ختم کر سکتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مخلوط حکومتیں بنے, ایک پارٹی کی میجورٹی آتی ہے یا 4 پارٹیوں کے تعاون سے حکومت قائم ہوتی ہے, لیکن وہ ہونی فوجی شیڈو سے بالکل پاک ہونی چاہیے. اس پہ فوج کی چھتری نہیں ہونی چاہیے, فوجی ڈکٹیٹرشپ کی چھتری نہیں ہونی چاہیے, اس پہ کسی بھی ڈکٹیٹر کی چھتری نہیں ہونی چاہیے. 17 امندمنٹ کو ختم ہونا چاہیے, LFO کو ختم ہونا چاہیے, سیکیورٹی کاؤنسل کو ختم ہونا چاہیے, اس کی لٹکی تلوار کو پارلیمنٹ کے سر سے ختم ہونا چاہیے. آپ کی مراد نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل؟ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل 3 جرنیلوں کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے 16 کروڑ عوام کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہونا چاہیے. میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں. بھارت کے ساتھ تعلقات اور کشمیر کے مسئلے کے حل پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہونا چاہیے, میز پہ بیٹھ کے حل ممکن ہے. 1999 میں فروری 1999 میں نے ہی اس پہ دستخط کیے تھے. واجپئی صاحب لاہور آئے تھے, دستخط کیے تھے, بڑی اچھی فضا شروع ہوئی تھی. میں اسی فضا کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں اس کا سخت حامی ہوں کہ اس فضا کو آگے بڑھانا چاہیے, اس پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے. عزت, آبرو, توقیر کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے. ہم ہمسائے ہیں, ہمیں ہمسائے بن کے رہنا چاہیے. اسلام بھی ہمسائے کا بڑا اچھا درس دیتا ہے کہ آپ کے ہمسائے ان کے ساتھ اچھا بنا کے رکھو. بہت اس پہ انہوں نے, اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا سٹریس کیا ہے اس پہ. کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں کہ آگے حکومتیں کیسے بننی چاہیے, کس قسم کی چھتری ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. ایک چھتری تو ہے نا اس وقت, وہ تو پریزیڈنٹ مشرف لے کے کھڑے. اب اگلی حکومتیں ان کے سربراہی میں ہی بنیں گی نا. اب یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی کوئی بھی نیشنل حکومت بنتی ہے آپ اس کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ صدر مشرف صدر رہے ہوں گے اس وقت, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت بنے گی آپ اس کے ساتھ نیشنل حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے اور ریل گاڑی کو آگے بڑھائیں گے؟ نجم صاحب, میں مشرف صاحب سے بھی تعاون کرنے کو تیار ہوں. میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو, تعاون کے لیے تیار ہوں, بشرطے کہ وہ اپنے اس PCO کو ختم کریں, ججز کو ریسٹور کریں, 2 نومبر 2007 والی پوزیشن پر اسی عدلیہ سے اپنی اہلیت کا فیصلہ حاصل کریں کہ وہ صدر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں بالکل تیار ہوں ان سے بات کرنے کے لیے. بس اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے, لیکن اس سے کم میں بات نہیں ہو سکتی. پاکستان کے یہ بقا سلامتی کا سوال ہے. میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, یعنی کہ میں پھر یہ مان لوں کہ 1999 کے بعد جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ٹھیک ہوتا رہا ہے, میں بھی اس کا حصہ بن جاؤں,
پھر مجھے 7 سال باہر رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے 14 مہینے اٹک کے قلعے میں ہتھکڑیاں لگوا کر ایک سالٹری کنفائنمنٹ میں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اسی دن پھر مشرف صاحب سے سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا. چونکہ معاملہ میری ذات کا نہیں ہے، معاملہ ملک کا ہے، قوم کا ہے، لہٰذا میں قومی ایشوز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. میں نہیں اس بات کو، میرا ذہن نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، میرا ضمیر نہیں مانتا، میری پاکستانیت نہیں مانتی اس بات کو کہ جو مشرف صاحب نے 3 نومبر 2007 کو جو اقدامات کیے ہیں وہ صحیح ہیں. وہ خود نہیں مانتے، انہیں خود کہا یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے، تو میرے حلق سے کس طرح سے وہ سارا کچھ نیچے اتر جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے ایکشن کو مان لینا ملک و قوم کے ساتھ بدترین غداری ہے. میں تو بھئی سیدھی بات کرتا ہوں، ہاں اگر وہ سب کچھ ہی واپس لینے کے لیے تیار ہیں تو میں جناب بالکل میں ان کے ساتھ صلح چھوڑ کے سب ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں. میاں صاحب آپ سے ایک سوال میں بھی کروں. آج ہمارا ماشاءاللہ پینل اتنا ایفیشنٹ پینل ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں دیا ان دونوں حضرات نے. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات آپ نے شروع میں کہہ دی تھی، ایک بڑا بنیادی سوال ہے جو ملک کا ہر آدمی شاید جاننا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا 2.5 سال کی حکومت ہوئی، پھر 2.5 سال کی حکومت ہوئی، الیکٹ آپ 5 سال کے لیے ہوئے تھے اور ایک تعطل رہا. ایک بنیادی سوال وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کی حکومت ہٹی تو دوسری حکومت آئی، وہ سیاسی حکومت تھی. پھر وہ سیاسی حکومت اٹھی، پھر آپ کی حکومت تشریف لائی، وہ بھی سیاسی حکومت تھی. کیا اس ملک میں کوئی ایسا تشریف لے بھی گئی جو بھی کیا اس ملک کے عوام کوئی ایسا دن دیکھیں گے جس وقت ایک سیاسی حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے جب ختم کیا جائے گا تو وہ دوسری جو آنے والی حکومت ہے وہ کہے لوک جینٹلمین اٹس نن آف یور ایشو، یہ فوج کا کام نہیں ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، انہیں آپ چھوڑیں اور ہم جمہوری طریقے سے نمٹیں گے. وہ دوسری حکومت بھی حکومت بنانے میں اتنی ہی بے چین ہوتی ہے جتنی جاتی ہوئی حکومت. یہ بھی تو ایک بہت بڑا قرض ہے ہمارے پر. اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ تو میرے دل کی بات کر رہے ہیں. یہی کچھ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں، اور اسی کو دیکھنا چاہتا ہوں جمہوری حکومت ہو جس کو عوام منتخب کریں، ہمیں اس کا مینڈیٹ ہر قیمت پہ ماننا چاہیے اور فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے. فوج کو بس ہو گیا، یہ 60 سالوں میں انہوں نے 32 سال کر لیے، اب اس سے زیادہ نہ کریں. اس ملک پہ اب رحم کر دیں، تو رحم کر دیں. یہ 16 کروڑ عوام یہی آج کہہ رہے ہیں فوج رہے، ہم فوج کو اور مضبوط پھلتا پھولتا دیکھیں. میری دل کی خواہش ہے وہ نہیں پھلے پھولے گی اگر وہ اس کاروبار میں ملوث رہے گی. جی میری اس کی مثال میں یہ دوں، اس وقت آپ سیاست میں اتنے سرگرم نہیں تھے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، فوج کے ہاتھوں پھانسی دی گئی. سب کو پتا ہے عدلیہ کا اس میں ایک بہرحال کردار تھا. اس وقت کوئی بھی ایسا سیاستدان نہیں تھا، بڑے بڑے نام ہیں، نام میں لینا نہیں چاہتا ہوں، میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں جانتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو جنرل ضیاء الحق کو کہ جناب یہ فوج کا کام نہیں ہے، یہ ہم ہیں، سیاسی لوگ ہیں اور ہم اس سے نمٹیں گے. کسی نے بھی نہیں کہا. سب خاموشی سے بیٹھے رہے کہ ایک آدمی جائے تو پھر اپنی دکانیں چمکائیں. صاحب اس کے ساتھ ہی ایک یہی سوال، 60 سال سے پاکستان کی فوج کہتی ہے کہ وہ بہتر جانتی ہے نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، سیاستدان نہیں جانتے، جو کہ 8 سالوں میں ثابت کر دیا. اور ہمیشہ ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ، نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ فوج جانتی ہے. اس لیے وہ آپ کو اور دوسرے سیاستدانوں کو یا میڈیا کو ٹرسٹ نہیں کرتی، اور ہر دوسرے دن ہمارے اوپر لیک آف پیٹریٹزم کہ آپ پیٹریوٹک نہیں ہیں الزام لگتے ہیں. کیا یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ کب وقت آئے گا کہ پیٹریٹزم کی ڈیفینیشن اور نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن عوام کے نمائندے فیصلہ کریں گے اور فوج نہیں کرے گی؟ یہ اس کے بارے میں جب یہ کیا آپ اس کے لیے کریں گے کہ جمہوریت میں فیصلہ بھی نمائندے کریں اور فوج نہ فیصلہ کرے، سامنے یا پیچھے ہو کر؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے پیچھے ہو کر بھی فیصلے وہ کرتے رہے ہیں اور ان کی ارادے ہیں وہ کریں گے. تو کیسے اس کو آپ ڈیل کریں گے اس کے ساتھ؟ ان کے ارادے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. میرے خیال اب وہ وقت آ گیا ہے. یہ ہیں وہ ڈیفائننگ مومنٹس نجم صاحب آ چکے ہیں. سول سوسائٹی اب جاگ رہی ہے اور پورے 16 کروڑ عوام اس میں اپنا حصہ ڈالیں. عدلیہ جب ریسٹور ہوگی تو پھر آزاد ہوگی. آئندہ فوجی مارشل لاء کا راستہ روکے گی ایک آزاد عدلیہ، اور اگر یہ ریسٹور ہوتی ہے پھر کوئی ڈکٹیٹر آئندہ اس عدلیہ کو نکال نہیں سکے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں وقت لگ رہا ہے لیکن یہ بڑھ رہی ہے آگے، آہستہ آہستہ بڑھی
یہ جو 18 فروری کا جو دن ہے